زاویار جب حیدر کو ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد ناکام گھر لوٹتا ہے تو زارو قطار روتا ہے۔ نگار بیگم بھی رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے کہ پتہ نہیں میرا حیدر کس حال میں ہوگا، اسے کسی نے کھانا بھی کھلایا ہوگا یا نہیں۔ غضنفر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تاوان کے لیے حیدر کو کڈنیپ کیا ہوتا تو ابھی تک کڈنیپرز کی کال آ جانی چاہیے تھی، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ اور نگار بیگم غصے سے تانیہ کی طرف دیکھتی ہے، اسے تو 100% یقین ہے کہ تانیہ نے جان بوجھ کے حیدر کو غائب کرایا ہے۔ اب جمیلہ جب سب گھر والوں کا اس قدر برا حال دیکھتی ہے تو اسے بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اس گھر کا نمک کھایا ہے، کہیں تانیہ کا ساتھ دیکھ کے اس نے نمک حرامی تو نہیں کی۔ ایک طرف اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تم نے ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے ملا دیا ہے تو تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن دوسری طرف وہی ضمیر ملامت کرتا ہے کہ زاویار صاحب کی اس وقت جو حالت ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ اور پھر جمیلہ کو یہ خوف بھی ہے کہ اگر پکڑی گئی تو تانیہ تو صاف مکر جائے گی اور پھنسے گی جمیلہ ہی۔ تو جمیلہ اپنے بیٹے لقمان سے کہتی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں تانیہ کے چہرے سے نقاب اتار پھینکنا چاہیے اور سب گھر والوں کو اس کی سچائی دکھا دینی چاہیے، ورنہ یہ تانیہ تو کسی کی نہیں جو اپنی سگی خالہ کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے کہ اس کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، ہمیں تو یہ کسی کھاتے میں بھی نہیں لائے گی۔ لیکن جمیلہ سوچتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ درِ نایاب بی بی کو کال کر کے کنفرم کر لینا چاہیے کہ میں ٹھیک بھی کرنے جا رہی ہوں یا نہیں۔ جب وہ درِ نایاب کو بتاتی ہے کہ زاویار صاحب نے اور نگار بیگم نے رو رو کے اپنا برا حال کر رکھا ہے تو درِ نایاب کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ زاویار نے اس کے ساتھ جتنا بھی برا کیا ہو لیکن درِ نایاب تو آج بھی زاویار سے محبت کرتی ہے، اور درِ نایاب کا دل تو کہتا ہے کہ زاویار بھی درِ نایاب سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو محض تانیہ کی وجہ سے زاویار درِ نایاب کے خلاف سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی حقیقت زاویار پر عیاں ہوگی اسے اپنے رویے پر ضرور شرمندگی ہوگی۔ درِ نایاب جمیلہ کی کال کے بارے میں جنید، ماہم اور اپنی دادی کو بتاتی ہے تو ماہم تو کہتی ہے کہ رونے دو، ان لوگوں نے بھی تو تمہیں اتنا رلایا اور تڑپایا ہے نا درِ نایاب، اب کچھ رونا اور تڑپنا تو زاویار بھائی کا بھی بنتا ہے۔ لیکن جنید، جس کے ساتھ زاویار نے اتنا برا کیا حتیٰ کہ اپنے بھائی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کیا اس تانیہ کی باتوں میں آ کے، لیکن چونکہ جنید اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اس لیے درِ نایاب سے کہتا ہے کہ اب تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس اقدام کی وجہ سے سبھی گھر والے اس قدر پریشان ہیں، کیونکہ سبھی حیدر سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ تو درِ نایاب فیصلہ کر لیتی ہے اور جمیلہ سے کہتی ہے کہ موقع دیکھ کر تم ساری سچائی گھر والوں کو بتا دو اور ہو سکے تو میری بے گناہی کے بارے میں بھی بتا دینا۔ دوسری طرف تانیہ نے تو سب گھر والوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اسے کوئی احساس ہی نہیں کہ سب گھر والوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ غضنفر اور نگار سے کہتی ہے کہ زاویار تو میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں، آپ لوگ اسے کنونس کریں، حیدر ایک نہ ایک دن مل ہی جائے گا، لیکن اب چونکہ ہمارے نکاح کی ڈیٹ آ چکی ہے تو زاویار سے کہیں کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہو جائے، یہ نہ ہو سب مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ نگار غصے سے تانیہ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تانیہ، کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ گھر میں کیا حالات ہیں، ہم حیدر کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں اور تمہیں اپنے نکاح کی پڑی ہے، نکاح پوسٹ پون بھی ہو سکتا ہے، تم سب گیسٹس کو کال کر کے انفارم کر دو کہ نکاح کی ڈیٹ پوسٹ پون ہو گئی ہے، حیدر کی گمشدگی کے بارے میں فی الحال کسی کو نہ بتانا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ گھریلو معاملہ سوشل میڈیا کی زینت بنے۔ زاویار پہلے ہی بہت پریشان ہے، اگر سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چلنے لگیں تو وہ مزید پریشان ہو جائے گا۔ تانیہ تو نکاح کی ڈیٹ پوسٹ پون کرنے کا سن کے غصے میں آ کے اپنی خالہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ ہوتی کون ہیں، میری زندگی کے فیصلے کرنے والی، آپ اپنے بیٹے کو کنونس کریں نکاح اسی دن ہوگا جس دن ڈیسائیڈڈ تھا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ایک بات یاد رکھیں کہ حیدر کے ساتھ ساتھ اس گھر کی جتنی خبریں ہیں وہ سب سوشل میڈیا کی زینت بنیں گی، کیونکہ میں اب چپ ہو کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نگار تو تانیہ کے یہ تیور دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ ہے اس کی اصلیت، اور غضنفر بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا جنید تو ہمیں رو رو کے کہتا تھا کہ تانیہ وہ نہیں ہے جو آپ سب کے سامنے نظر آتی ہے، اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے،
تو وہ ٹھیک کہتا تھا اور ہم ہی تھے جو اپنے بیٹے سے زیادہ اس لڑکی پہ یقین کر رہے تھے۔ اب نگار تو زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار، ہم نے تمہیں فورس تو کیا تھا تانیہ سے منگنی کے لیے، لیکن یہ سب ہم نے حیدر کے لیے کیا تھا کہ حیدر کو ماں کی ممتا مل جائے گی، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ منگنی کے بعد تانیہ نے ایک دفعہ بھی حیدر کا خیال نہیں رکھا، اور دیکھ لو کہ یہ کس قدر لاپرواہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے حیدر کو گھر سے کوئی اٹھا کے لے گیا اور یہ روک بھی نہیں سکی۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے ہی ہمارا حیدر ہمیں ملتا ہے ہم اسے در نایاب کے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد تم تانیہ سے شادی کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی نگار کہتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ حیدر کی کڈنیپنگ کے پیچھے بھی اسی تانیہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی تیسرا نہ ہو۔ زاویار غصے سے تانیہ کو دیکھتا ہے، اسے بھی شک ہونے لگا ہے کہ ہو نہ ہو اس کے پیچھے تانیہ کا ہاتھ ہے، جبکہ تانیہ جب دیکھتی ہے کہ سارا ملبہ میرے اوپر گر رہا ہے تو اس سے پہلے کہ زاویار اس سے شادی سے انکار کرے تانیہ تو پھٹ پڑتی ہے کہ آپ لوگ میرے اوپر یہ جھوٹے الزام کیسے لگا سکتے ہیں، اور جمیلہ جو تانیہ کے یہ ڈرامے کافی دیر سے دیکھ رہی تھی بالآخر ہمت کر کے بول پڑتی ہے کہ جھوٹا الزام نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ تانیہ تو جمیلہ کو بولتے دیکھتی ہے اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں، وہیں سے اسے غصے سے کہتی ہے کہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، اپنا منہ بند رکھو، نوکر ہو نوکر بن کے رہو اور جاؤ یہاں سے، گھر کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن غضنفر جمیلہ کی طرف دیکھتا ہے حیرت سے کہ اتنی بڑی بات جمیلہ بلا وجہ نہیں کہہ سکتی، اسی لیے تانیہ سے کہتا ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو، اور جمیلہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ تو جمیلہ وہ ساری جیولری اور کیش لا کے سب گھر والوں کے سامنے رکھ دیتی ہے جو تانیہ نے اسے اٹھا کے دیا تھا، تاکہ الزام لگے در نایاب پہ کہ وہ گھر سے بہت کچھ چوری کر کے گئی ہے۔ اور پھر جمیلہ شروع سے لے کے اینڈ تک تانیہ کی تمام پلاننگز بتا دیتی ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے در نایاب بی بی کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی اور بالآخر کامیاب بھی ہو گئی، اور در نایاب بی بی کا جنید صاحب کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ پھر لقمان کو بلاتی ہے کہ لقمان ساری سچائی گھر والوں کو بتا دو، اس کے بعد ہمیں جو بھی سزا ملے گی ہمیں قبول ہے، لیکن اب در نایاب بی بی کے ساتھ مزید ناانصافی ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو لقمان سب گھر والوں کو بتا دیتا ہے کہ دراصل تانیہ بی بی نے مجھے پیسے دیے تھے تاکہ میں در نایاب بی بی کو جنید صاحب کے ساتھ بدنام کر سکوں انہی کے محلے میں جا کے، اور تانیہ بی بی نے ہی ان خبروں کو سوشل میڈیا تک پہنچایا تھا۔ اور پھر جمیلہ ماسی ہاتھ جوڑ کے سب گھر والوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ بے شک میں بھی قصوروار ہوں، پہلے تو میں لالچ میں آ گئی تھی اور پھر تانیہ بی بی نے مجھے بلیک میل کیا تھا، میں مجبور ہو گئی تھی، ان سے خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ در نایاب بی بی کے ساتھ اس گھر میں کتنا برا ہوا ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ حیدر کے لیے زاویار صاحب نگار بی بی رو رہے ہیں تو انہوں نے ہی مجھے کال کر کے کہا کہ سب کو ساری حقیقت بتا دو کہ حیدر میرے پاس ہے اور خیر خیریت سے ہے، کیونکہ وہ زاویار صاحب کو دکھی اور روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ زاویار تو یہ سنتا جاتا ہے اور جیسے شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا جاتا ہے، اسی لمحے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس تانیہ کو تو کڑی سے کڑی سزا دلوا کے ہی رہے گا، جس کی وجہ سے نہ صرف زاویار کی بلکہ در نایاب حیدر اور اس کے بھائی جنید کی زندگی برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ لیکن زاویار سوچتا ہے کہ پہلے میں در نایاب کے پاس جاؤں گا، رو رو کے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا اور عزت کے ساتھ اسے گھر واپس لے کے آؤں گا۔ تو ناظرین، کون کون اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔